حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جسموں اور دلوں کے لیے کچھ بیماریاں ہیں، مثلا روزی میں تنگی، عبادت میں غفلت، اور دل کی سب سے بڑی بیماری مردہ پن ہے دل کا، جس پہ کلندر پاک نے فرمایا تھا کہ ہم مردوں کو نہیں، مردہ دلوں کو زندہ کرنے آئے ہیں۔ سب سے بڑا ہمارا ایشو ہے، ہمارے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں قدرت نے قوانین بنا دیے، کلندر پاک کا فرمان ہے فطرت کے قوانین اٹل ہیں، جو توڑے گا اس کو سزا ملے گی۔ اللہ نے کہا یہ نہیں کرنا، اگر ہم کریں گے تو ہمیں سزا ہی ملے گی نا۔ مطلب سرکشی اس دنیا کے لیے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے، تو اب یہ تو نہیں ہوتا کہ بس جی ہوگی ساری، اللہ میاں معاف کر دے، اللہ میاں معاف کر دے۔ وہ تو توبہ بھی تو ایک سچے دل سے توبہ کی جاتی ہے، کوئی رسمی توبہ تو کوئی چیز نہیں ہوتی، بدل جانے کا نام توبہ ہے۔ تو ہم نے اکثر و بیشتر جو قوانین تھے ان کو روندا، ہم مشکلات میں پھنسے، ہم تکلیفوں میں پھنسے، ہماری روزی میں تنگی ہوگی۔ اب لوگ مجھے کہتے رہتے رزق بند ہو گیا ہے، ادھر ہو گیا ہے، کوئی آسرا نہیں، راستے بند ہو گئے۔ تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہم نے کتنی نافرمانیاں کر لی ہیں۔ بندے کو یہی خیال آتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن بندہ ہی کرتا ہے نافرمانی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر وسواس اور نفس کی موجودگی ہو، شیطان کی، اور وہ آپ کو سپیئر کر دے؟ یہی تو قوت ہے دین کی، دین اسلام کی، کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ہی یہی ہے کہ ان کی بات پہ عمل کر کے ہم اسی شیطانی قوت کی سرکشی کو کچل سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں۔ سو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جب کہا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اس کائنات میں تو پتہ بھی نہیں ہلتا اللہ کی مرضی سے، نہ کسی کی پیش گوئی سے بارش آتی ہے، یہ سب قدرت کا ایک بڑا بیوٹیفل نظام ہے جس کا وہ خود حکمتیں جانتا ہے ساری۔ سو ہمیں یہ کہا گیا تم اپنا کام کرو، جیسے کلندر پاک نے فرمایا وہ ہمارے کام میں مداخلت نہیں کرتا، ہم اس کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایک کام ہے، ہمارا کام ہے اوبیڈینس، اس پہ عمل کرنا، اس کی بات پہ جو کہا جا رہا ہے اس کو سنو۔ ہم نہیں عمل کر سکتے، جیسے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پیار کرو، پیار کرو، پیار سے نفرت کو ختم کر دو۔ اگر تم پیار نہیں کر سکتے تو نفرت بھی نہ کرو۔ ہم تو نہ صرف یہ نافرمانی کرتے ہیں بلکہ اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں، لو جی میں انج کر لیا، میں انج کر لیا، اور ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا۔ اس لیے جب میں کہتا ہوں نا جو تندرست ہیں وہ ضرور ایک بار 7 دن سورہ رحمان سن لیں، اس لیے کہ انسان ہی خطا کا پتلا ہے، اور اللہ نے جو کوریڈور رکھا ہوا ہے توبہ والا، وہ تو اس کی رحمان و رحیم ہونے کی سب سے اعلیٰ نشانی ہے۔ وہ غفور ہے، غفار ہے، اتنی بھی کوئی رعایت دیتا ہے کہ میں غلطیاں کر ہی جاؤں پھر بھی کہے کوئی نہیں کوئی نہیں، آ جائے گا، آ جائے گا، آ جائے گا، آ جائے گا۔ ٹھیک ہے ابلیس ہے، نفس ہے، لیکن مجھے بتائیں کائنات میں کائنات کی وجہ تخلیق کیا ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم امت ہی ہیں نا، تم بہترین امت ہو، قرآن کہتا ہے، جو لوگوں کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے۔ کیا ہم ہیں ایسی امت کہ ہم فخر سے کہہ سکیں ہم ایسی امت ہیں؟ ہم نے صحیح بات کو فالو کیا؟ ہم نے صرف یہ ہوتا ہے اچھا جی آپ جمعہ آ گیا، عمرے پہ چلے گئے، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ہمارے جو روز مرہ کی زندگی ہے اس کے اندر اتنے تضادات ہیں۔ پھر جب ہم پھنستے ہیں تو پھر یاد آتا جی کو بندہ لبوں کو پھونک مارا نالا، وہ پھر مجھے ایسے فون آتے۔ آپ بس دعا کریں کہ بس مجھے میرا علاج نہ ہو، کوئی دوائی نہ کھانی پڑے۔ اے لو اب کیسے نہیں کھانی پڑے گی دوائی یار؟ مزہ ہم جب بالکل تندرست ہوتے ہیں اس وقت تو ہمیں رب نہیں یاد آتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا جب تم حشاش بشاش ہوتے ہو، تم ہنستے ہو، کھیلتے ہو، پھر ذرا سی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تمہارے چہروں پہ لکھا ہوتا ہے، منہ لٹک جاتے ہیں تمہارے دکھ سے، تکلیف سے۔ اور تم نے پورا دین کھو دیا اور تمہارے چہرے پہ ملال تک نہیں ہے۔ تو اس لیے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ
کہ کوئی بھی فرمان ہے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یار اپنی حقیقت کو جاننا ہے ہم کون ہیں. ہم ایک جسم ہے، ایک روح ہے، ایک نفس ہے، ابلیسی وسواس ہیں. قرآن کہتا ہے انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے ابلیس. اب اگر ہمیں ان باتوں کے شعور نہیں آئے گا، سارے کام کیتے دنیا ایکسلنس، پڑھائی، بڑی بڑی ڈگریاں، بڑی بڑی کامیابیاں، نہیں پڑھیا تو ایک اپنے آپ نو نہ پڑھیا. کہتے ہیں میں شیطان دے نہ لڑنا ہی بندیا، کدے نفس اپنے نہ لڑیا ہی نہیں. ہم نے اپنے آپ اپنی پہچان من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. یہ نفس کی پہچان ہی تو محبت کا راستہ کھولتی ہے.